درس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خوشخبری سنائی ہے کہ دین اسلام کس طرح دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ، جس نے رسول کو بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بطور گواہ کے کافی ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد دن دیکھتے دیکھتے اسلام کو سربلندیاں ملنا شروع ہوئیں۔ پہلی ظہر کی نماز تھی کہ سیدنا بلال اس سے پہلے چھپ چھپا کے اذان دیتے، کبھی گھر کے ایک نکر میں، کبھی دار ارقم میں، تاکہ کفار پر ظاہر نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو آمادہ کیا کہ کچھ نہیں ہونے والا، چلتے ہیں ظہر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہم جب روشناس نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت اور اسلام کی سربلندی کس طرح ہوئی۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہونے کے طور پر، خلیفہ دوم مسلمانوں کے ہونے کے طور پر، تو منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں یہ کہا لوگوں کو چیک کرنے کے لیے کہ ان میں کیا کیفیت ہے، کہا کہ اگر میں اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات کروں تو تمہارا کیا رویہ ہوگا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ؟ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور ان کے دین سے ہٹ جاؤں تو تمہارا کیا رویہ ہوگا میرے ساتھ؟ تو ہما شما میں سے کوئی ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ قائد ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، جو چاہیں کریں۔ ایک بدوی اور ایک دیہاتی صحابی پیچھے سے صف میں کھڑے ہوئے اور کپڑے میں لپٹی ہوئی تلوار کو باہر نکالا، زنگ آلود وہ تلوار لہرائی اور کہا کہ عمر، اگر اللہ کے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو میری یہ تلوار تجھے سیدھا کر دے گی۔ یہ اس قدر بڑا جملہ ہے تاریخ کا کہ تاریخ اس طرح کا جملہ دوبارہ لانے سے قاصر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، خطبہ مکمل ہوا، نیچے اترے، سر سجدے میں رکھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری رعایا میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو عمر ابن خطاب کو بھی درست کرنے والے ہیں۔ مائنڈ نہیں کیا، محسوس نہیں کیا کہ شان میں گستاخی ہو گئی۔ جب اس طرح کی امارت ہوگی، خلافت ہوگی مسلمانوں کے پاس، تو یقین مانیے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور ہی کا واقع ہے کہ آپ راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے گلی محلوں کا، دیہاتوں میں دور نکل جاتے اور جا کر ایک ایک گھر کی باہر سے آواز سنتے کہ کوئی مسائل تو نہیں، کوئی پریشانی کا شکار تو نہیں۔ ایک بیابانے میں ایک گھر کے پاس سے گزرے تو بچوں کے رونے اور بلکنے کی آواز آئی۔ آپ نے دستک دے کر اندر تشریف لے گئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو دیکھا خاتون خانہ ہیں، انہوں نے آگ جلائی ہوئی اور اس آگ پر کچھ ایک ہنڈیا رکھی ہوئی اور اس میں کچھ چیز ابل رہی ہے۔
پوچھا دیتی کیوں نہیں بچوں کو، یہ کیا وجہ ہے، یہ رو کیوں رہے؟ کہا کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس ہنڈیا میں آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہے پک رہا، اصل میں اس میں پتھر ڈلے ہوئے ہیں، پانی ابل رہا ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تاکہ یہ سو جائیں۔ وہاں سے اٹھے، تعارف نہیں کروایا، سیلفی نہیں ہوئی، کوئی ریاکاری نہیں ہوئی کہ چلو جی میں خود چکر لگا رہا ہوں گلی محلے کا، نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اٹھے، بیت المال میں پہنچے اور وہاں کے جو خادم تھے اس کو جگایا اور ایک بڑا سا بورا بھرا جو اس مستحق کے لیے خشک راشن کی صورت میں لے کر چلے۔ جب اٹھانے لگے، اٹھا نہ سکے تو اس خادم سے کہا کہ یہ میرے کندھے پر رکھو۔ خادم کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ اس رات کے اس پہر میں آپ اکیلے جا رہے، میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں، ساتھ لے چلتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر تم روز قیامت عمر کا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ ہو تو پھر تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ بوجھ مجھے اٹھانے دو۔ اپنے کندھے پر لادا اور اس بڑھیا کے گھر میں، اس خاتون کے گھر میں پہنچے اور جا کر کے وہ آگ بجھ چکی تھی، اس کو دوبارہ پھونکوں سے اس کو تیار کیا، اس کو دوبارہ جلایا اور جلانے کے بعد ہنڈیا میں اپنا خشک راشن ڈال دیا اور خود اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا۔ روایات میں لکھا ہے پکایا، پکانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہنڈیا تیار ہے، کھانا پک چکا ہے، ان بچوں کو قریب بلایا اور وہ غلام کہنے لگے، وہ خادم کہنے لگے کہ عمر کا دراز قد ہے اور جو سر نیچے کرتے گھٹنے کے ساتھ لگتا اور داڑھی مبارک گنجان ہے اور گنجان داڑھی کے اندر سے ایسا دھواں نکل رہا تھا جیسے آسمان پر بادل چل رہے ہوں۔ میں نے اس حالت میں دیکھا اور عمر پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ گئے، بچے کھانے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ گئے، رات پیر زیادہ ہو گیا، اب یہ کھا کے سو جائیں گے؟ کہا اس آنکھ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کی آنکھ جب تک ان کو ہنستے ہوئے نہ دیکھے گی اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ بچے کھایا اور رات کو اٹھ کر کے وہ چہل پہل کرنے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے اور کھیلنے لگے۔ اس وقت حضرت عمر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں قیامت کے دن امیر المومنین کی شکایت کروں گی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا اور وہ میری خبر گیری کے لیے نہیں آئے۔ کہا تم کل بیت المال میں آنا، تم امیر المومنین کو وہاں پر پاؤ گے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچی، ششدر رہ گئی کہ وہی امیر المومنین رات کو میرے گھر میں پہرا دے کر گیا، میرے گھر میں راشن دے کر گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن واقعات کو آج امت بھول چکی ہے۔ یہ دوبارہ تعلیمات عام کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سیلابی ریلے نے ملک پاکستان کا حصہ اور رقبہ کتنا ہے، 3.25 لاکھ اس کا رقبہ ہے۔ 75 سال ہو گئے اس کو حاصل کیے ہوئے، آج تک پانی کی جمع کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا ہم سے۔ پانی ختم ہوتا ہے تو ختم ہی ہو جاتا ہے، آتا ہے تو اس قدر زیادہ آ جاتا ہے کہ مال مویشی بہہ جاتے ہیں، لوگوں کے مکانات زیر آب آ جاتے ہیں اور حکومت والے اور حکومتوں کے کارندے، صدر، وزیر اعظم اور نیچے کی رعایا، صوبائی صدور، وزیر اعلیٰ، ان کو دیکھ لیا جائے، وہ اپنی حکومت کھیل رہے ہیں، عوام ساری لٹ چکی ہے۔ اگر عوام کو یہ بات پتہ چل جائے کہ حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی، یہاں تو لاشیں بہہ رہی ہیں، پانیوں میں بہہ رہی ہیں، مویشی بہہ رہے ہیں، اس حالت میں ذمہ داریاں تب پتہ چلیں گی جب امت کو خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کا دور یاد ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو دوبارہ سے خلفائے راشدین کی وہ بہاریں نصیب فرمائے، اور ملک پاکستان تو ہے ہی چھوٹا سا، 22 لاکھ مربع میل کا وہ حاکم ہے اور بغیر پروٹوکول کے چل رہا ہے، پہرے دے رہا ہے، جہاں جہاں جس جگہ پر چلتا ہے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ